پاکستان کرکٹ بورڈ نے انضمام الحق کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ مفادات کے ٹکراؤ پر انضمام الحق نے چیف سلیکٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ کمپنی کے ساتھ شیئر ہولڈر ہونے کے معاملے کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی۔ کمیٹی کی تشکیل سے قبل ہی انضمام الحق نے استعفیٰ ارسال کر دیا تھا۔ پاکستان کا موقف وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی غیر ملکی میڈیا سے گفتگو، بولے فلسطین کی سرزمین کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل اور فلسطینی حالت جنگ میں ہیں، اس دوران کوئی بھی اقدام کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ براہ راست فلسطین میں اپنی فوجیں لے آئے ہیں۔ حماس کے مجاہدین کے ساتھ جنگ نہیں، شہریوں پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ بنیادی حقوق اور ہموار سیاسی میدان کے متعلق تحریک انصاف کے خدشات پر غور کیا جائے۔ صدر عارف علوی کا نگران وزیر اعظم کو خط، کہا کہ نگران حکومت کا تمام جماعتوں کو ہموار میدان فراہم کرنا ہے۔ بے حد یہ چیز اہم ہے۔ جمہوریت ہی عوام اور ریاست کے لیے آگے بڑھنے کا مناسب راستہ ہے۔ عوام کا سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا ہی جمہوریت کی روح ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو رہنماؤں کو الیکشن میں حصہ لینے اور عوام کو انہیں منتخب کرنے کا حق ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو، پیپلز پارٹی الیکشن جیتے گی۔ پہلی بار ہوگا جب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور میئر سب جیالے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کا کراچی کے علاقے لیاری میں کارکنان سے خطاب، بولے کہ پیپلز پارٹی کو کسی الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی۔ جب تک ووٹ کی عزت کا بیانیہ تھا ان کے ساتھ تھے، کبھی نہیں کہا سلیکٹ کریں، صرف یہ کہا منصفانہ الیکشن کروائیں۔ ملک میں معاشی حالات خراب، مہنگائی، بے روزگاری، غربت عروج پر ہے۔ حکومت میں آ کر کراچی سمیت ملک بھر کے مسائل حل کریں گے۔ نواز شریف کی سیاسی سرگرمیاں تیز، آئندہ ہفتے کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ بلوچستان کی کئی اہم سیاسی شخصیات مسلم لیگ نون میں شامل ہوں گی۔ نون لیگ کو بلوچستان میں اثر نو منظم کیا جائے گا۔ نون لیگ کے صوبائی صدر جعفر مندوخیل کے مطابق پارٹی قائد 14 نومبر کو کوئٹہ آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ روز گورنر ہاؤس لاہور میں مشاورتی اجلاس کیا۔ نواز شریف اور مریم نواز کی رانا مقبول مرحوم کے گھر آمد تعزیت کی۔ دوسری جانب بشیر میمن نے پیر پگاروں کو نواز شریف کا خصوصی پیغام پہنچایا۔ وزیر اعظم کی کرسی پر جس کو ہونا چاہیے تھا اسے نہیں بٹھایا گیا۔ عوام کے لیے نیا ملک بنائیں گے جس میں انصاف ہوگا۔ جہانگیر خان ترین کا راولپنڈی میں استحکام پاکستان پارٹی کے مرکزی سیکریٹریٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ عبدالعلیم خان بولے کہ جہانگیر ترین کو چیئرمین پی ٹی آئی نے کوئی صلہ نہیں دیا۔ پی ٹی آئی والے بتائیں ان کا منشور کیا تھا۔ تحریک انصاف کے دور میں میرٹ کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ فراڈ کیس میں گرفتار فواد چودھری اڈیالہ جیل منتقل۔ اسلام آباد کی عدالت نے فواد چودھری کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ دیا۔ فواد چودھری کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ نواز شریف سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات پر بھی زور۔ دوسری جانب جہلم میں فواد چودھری کے خلاف ڈکیتی، قبضے اور تشدد کا مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق فواد نے اسلحے کے زور پر مکان اور سامان پر قبضہ کیا۔ فواد چودھری پر 3 سال قبل ایک شہری کو قتل کرنے کا الزام تھا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کیس، نیب کا بشرا بی بی کے جواب اور جمع کرائی گئی دستاویزات پر عدم اطمینان۔ نیب راولپنڈی نے بشرا بی بی کو 13 نومبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ سابق خاتون اول کو طلبی کا نوٹس جاری۔ دوسری جانب نیب راولپنڈی نے اسی کیس میں فرحت شہزادی کو بھی 13 نومبر کو طلب کر لیا۔ تارکین ملوث ہیں، افغان کی دھمکیاں افسوسناک ہیں۔ پاکستان کا افغانستان سے دہشت گردی میں ملوث عناصر کی حوالگی کا مطالبہ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی نیوز کانفرنس، بولے افغان رہنماؤں کے حالیہ بیانات کے بعد حملوں میں تیزی آنا معنی خیز ہے۔ افغانستان کی عبوری حکومت کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے۔ افغانستان میں عبوری حکومت آنے کے بعد سرحد پار دہشت گردی 60% بڑھ گئی۔ دہشت گردوں کی معلومات افغان حکومت سے شیئر بھی کی۔ بدقسمتی سے افغان حکومت نے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھائے۔
امریکہ یا کوئی اور ملک دباؤ نہیں ڈال سکتا، نگران وزیر اعظم نے واضح کر دیا۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ان پر کسی ملک کا کوئی دباؤ نہیں، غیر قانونی تارکین وطن کو واپس بھیجنا پاکستان کا حق ہے، کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے، کچھ بھی ہو جائے غیر قانونی تارکین کے متعلق پالیسی سے واپسی ممکن نہیں۔ اب تک 2.5 لاکھ افراد افغانستان واپس جا چکے، جعلی پاسپورٹ پر بیرون ملک جانے والوں کی انکوائری جاری، بے نامی جائیدادوں کا دہشت گردی سے گہرا تعلق ہے، دہشت گردی میں امریکی اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ بلیک مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اپنے ملک کے لیے اپنے دادا کو، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو قربان کر سکتے ہیں، تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم شہداء کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ ملٹری کورٹس کی جو بندش ہے یہ بلوائیوں انتشاریوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، خدا نخواستہ۔ شہید والد اور باقی شہداء کے حوالے سے میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ جب آج مجھے پتہ چلا کہ شہداء کے خون سے اس ملک میں غداری ہونے جا رہا ہے۔ فوجی عدالتیں فوری بحال کی جائیں، شہداء کے لواحقین کا مطالبہ، لواحقین شہداء کا فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کا بھی اعلان، کہا عدالتی فیصلے سے زخموں پر نمک پاشی نہ کی جائے، فوجی عدالتوں کی بندش کا فیصلہ بلوائیوں کی سہولت کا باعث بن سکتا ہے، عوام سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں فوجی عدالتوں کو کام کرنے دیا جائے، دہشت گردوں کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ نگران وزیر اعظم کا ای سی او اجلاس کے لیے ازبکستان کا دورہ، انوار الحق کاکڑ کی تاشقند میں ازبکستان کے صدر شوکت مرزا سے ملاقات، سیاسی، تجارتی، اقتصادی، سلامتی، دفاع کے شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال، علاقائی اقتصادی انضمام کے لیے معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کا عزم، ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبے کی جلد تکمیل کا عزم ظاہر کیا، غزہ کے بحران اور دیگر مصور پاکستان علامہ محمد اقبال کا 147واں یوم ولادت، علامہ اقبال 1877 میں سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اقبال نے اپنی شاعری سے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو بیدار کیا، علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا تصور پیش کیا، اقبال کو حکیم الامت اور شاعر مشرق کے القابات سے بھی نوازا گیا۔ مزار اقبال کے سبزہ زار پر سیمینار اور محفل سما، محکمہ اوقاف نے صوفی رنگ تقریب کا سلسلہ جاری رکھا، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خصوصی شرکت، وزیر اعلیٰ نے بند روڈ کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور منصوبے کا دورہ کیا، سگیاں سے بابو سابو انٹرچینج تک کے روٹ کا معائنہ کیا، محسن نقوی کے منصوبے کے تعمیراتی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت۔